اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ سورۃ الرعد آیت 31۔ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے کلام کرتے تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، بلکہ یہ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور ان کافروں پر ان کے اپنے کردار کی وجہ سے آفت آتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب مصیبت آتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس آیت کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ رسول معجزہ کیوں نہیں پیش کرتا۔ معجزہ سے مراد فرمائشی اور مطالباتی معجزہ ہے۔ ابتدائی معجزہ ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ ساتھ بھیج دیتا ہے۔ ہر نبی بغیر دلیل کے اپنی نبوت اور رسالت کے اوپر دلیل اور نبوت کے بغیر اللہ نہیں بھیجتا۔ رسالت مآب کے لیے بھی ایک معجزہ دے کر کے بھیجا، اس معجزے کو کافی نہیں سمجھا، وہ مزید معجزے جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ یہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہل جاتا قرآن کی وجہ سے، اور یا زمین پھٹ جاتی یا مردے کلام کرتے، باتیں کرنا شروع کرتے، جہاں جس قبر پر جا کر کے قرآن پڑھو وہاں قبر سے مردے جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دے، اس قسم کا صریح معجزہ بھی ہوتا تو یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ یہ جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور دلیل اور معجزے اور حجت کی کمی ہے، اس لیے ان کے دلوں میں اطمینان نہیں آ رہا۔ ایک تڑپ ہے اور ایک شوق ہے، کاش کہ میرے دل میں اطمینان آ جاتا، یقین آ جاتا، اگر یہ بات حق ہے، یہ سچے نبی ہے تو میں ان کی طرف چلا جاتا۔ ایک شوق و طلب کی وجہ سے نہیں ہے، عناد اور دشمنی کی وجہ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب عناد اور دشمنی کی وجہ سے مطالبہ کرتے ہیں معجزے کا تو معجزے سے ایمان نہیں لے آتے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو بہت معجزے دیے گئے اور معجزات پیش کیے۔ جن لوگوں نے ایمان لے آنا تھا وہ لوگ جو ہے ایمان لے آئے، جن لوگوں نے ایمان نہیں لے آنا تھا ان لوگوں نے کہا کہ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، جادو قرار دے دیا ان معجزات کو۔ ارشاد فرمایا معجزے سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لے آنا اور ایمان نہ لانا معجزوں سے مربوط نہیں ہے، پھر کس سے مربوط ہے؟ بل للہ الامر جميعا، یہ ایمان لانا نہ لانا، ہدایت حاصل کرنا اور نہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ سے مربوط ہے، معجزوں سے مربوط نہیں ہے۔ معجزے کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے پر ایمان لاتے ہیں۔ بل للہ الامر جميعا، نہ للمعاجز للآیات، یہ ایمان لانا نہ لانا معجزے کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اللہ کی مشیت کے مطابق لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں یا لوگ کافر اور منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مشیت کے مطابق یہ سارا امور ہے، دار مدار اللہ کی مشیت پر ہے، دار مدار معجزوں پر نہیں ہے، البتہ فرمائشی معجزوں پر نہیں ہے۔ سرے سے معجزوں پر نہ ہوتا تو اللہ کسی نبی کو معجزہ سرے سے نہ دیتا۔ یہ جو فرمائشی معجزے ہیں، عناد اور دشمنی پر مبنی معجزوں کا جو مطالبہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایمان کا کوئی ربط نہیں ہے۔ ایمان کا ربط اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مشیت کا بتایا آپ کو، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کی چاہت، اللہ یعنی اللہ کی مشیت اندھی بانٹ نہیں ہے۔ جو ہدایت کے لیے اہل ہے، ہدایت کے قابل ہے، ہدایت کی طرف متوجہ ہے، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت کے لیے اہل نہیں ہے، ہدایت کو چاہنے والا نہیں ہے، ہدایت کے ساتھ جس کو دشمنی ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ معجزے سے ہدایت نہیں ملتی اس کو، اللہ کی چاہت سے ہدایت، اللہ کی مشیت سے ہدایت ملتی تھی۔ اللہ کی مشیت نہیں ہے ان کو ہدایت ملنے کی۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ خود نہیں چاہتے، یہ لوگ ہدایت کی طرف آتے نہیں ہیں۔ جب یہ لوگ خود چاہتے نہیں ہیں، ہدایت کی طرف آتے نہیں ہیں، اللہ جو ہے ادھر سے یک طرفہ ہدایت نہیں چاہتا۔ ابھی آگے ذکر آتا ہے، بل للہ الامر جمیعا، ہمارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے لیے ہدایت دینا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف آ نہیں رہے ہیں، اور اللہ جبری ہدایت دینا نہیں چاہتا، ہدایت کو مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے؟ لفظ ییأس قابل توجہ ہے، اس کو نوٹ کریں آپ لوگ۔ لفظ ییأس بمعنی علیمہ استعمال ہوا کرتا ہے، نادر ہے، بہت شاذ ہے، اس لیے بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ییأس بمعنی علیمہ استعمال ہوتا نہیں، لیکن دیگر لوگوں نے عربی محاورہ اور استعمالات عرب سے، اشعار عرب سے استشہاد کیا ہے، دلیل پیش کی ہے۔ یہ دیکھو لفظ یئس یعلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من حفظ حجت علی من لم یحفظ، جس نے جہاں پر مثال نظیر دیکھی ہے، یہ حجت ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے نہیں دیکھی۔ وہ دکھاتے ہیں لفظ یئس علمہ کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر ہے مطالبہ تھا اصل میں مسلمانوں کی طرف سے کہ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، معجزہ کرتے ہیں، کاش کہ رسول اللہ کوئی اس قسم کے مطالباتی معجزے پیش کرتے، یہ لوگ ایمان کی طرف آ جاتے، مومن بن جاتے، اسلام میں تقویت آ جاتی۔ خواہش تھی، مومن کا خواہش بھی صحیح ہے، پاک ہے، پاک خواہش ان کے، لیکن وہ حقائق کو تو نہیں سمجھتے نا وہ مومنین کہ یہ لوگ اس معجزے سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے ان کو مومنین کو سمجھانے کے لیے فرمایا افلم ییأس الذین آمنوا، کیا اہل ایمان کو اس بات کا علم نہیں ہے ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کی ہدایت کر دیتا۔ یہ نہیں معلوم لوگوں کو، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ سب کو ہدایت کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کر دے، جبری قہری ہدایت۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کے اوپر مجبور کر سکتا تھا، لو شاء، اگر نہیں چاہا، اللہ اس قسم کی ہدایت نہیں چاہتا کہ جبراً وہ چاہے نہ چاہے ہدایت اس کے اوپر مسلط کرے۔ اس قسم کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا ہے کہ دن میں جبر نہیں ہوتا، ایمان امر قلبی ہوتا ہے، اور قلب جبر کو
نہیں مانتا، قلب جو ہے وہ دل جبر کی منطق نہیں سمجھتا، جبر کے سامنے، طاقت کے سامنے گردنیں جھکتی ہے، دل نہیں جھکتا۔ اس لیے ایمان کا تعلق دلوں سے ہے، گردنوں سے نہیں ہے، جسم سے نہیں ہے۔ اور دل میں اگر ایمان کے لیے آمادگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان کے راستے کھول دیتا ہے اور وہ پھر ٹھیک ٹھاک مومن بن جاتا ہے۔ اور دل میں اگر آمادگی نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ایمان کو مسلط نہیں کرتا۔ کر سکتا تھا، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے ایک ارادے سے جبراً ایمان کی طرف آ جاتے، انکار کرنے کی ان کے اندر طاقت ہی نہ چھوڑتا اللہ تعالیٰ کہ وہ انکار کر سکے، یہ ممکن تھا اللہ کے لیے، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس کام کو انسان نے خود مختاری اور آزادانہ طور پر خود نہ کیا ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں، کسی نے کرایا ہے، اس نے تو خود نہیں کیا، اس کی قیمت نہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے؟ نہیں لے آئیں گے، سب لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ بھی اس قسم کے جبری ایمان نہیں چاہتا۔ اور کیا ہوگا پھر؟ یہ ہوگا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، یہ لوگ کافر رہیں گے، کافر رہیں گے، اور اس کے کفر کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبتیں، آفت آتی رہے گی۔ تصیبہم بما صنعوا، تصیبہم کیا؟ قارعۃ، مصیبت آتی رہے گی۔ یا تحل، یا یہ مصیبت جو ہے وہ آتی رہے گی قریباً من دارہم، ان کے گھروں کے نزدیک، ان کے گھروں کے قریب ہی یہ مصیبت جو ہے وہ شکست اور ذلت اور خالی اور قتل و غارت کی مصیبت ان کے اوپر آتی رہے گی۔ حتیٰ یأتی وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ فتح و نصرت ہے، حق کا بول بالا ہونے کی، اور کفر اور مشرکین کے شکست اور خاری کا جو وعدہ ہے، اس کے آنے تک ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور اب چشم فلک نے بھی دیکھ لیا کہ یہ باتیں جو ہے وہ مکے میں ہو رہی ہیں۔ مکے میں مٹھی بھر مسلمان ہیں، فقر و فلاکت میں ہیں، کوئی ان کے حامی دنیا میں نہیں ہے، اور قریش اور مشرکین مکہ طاقت میں ہے، اکثریت میں ہے، سارے امور ان کے ہاتھ میں ہے، ادھر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ان کے بارے میں کہا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، مصیبت ان کے گھروں تک آ جائے گی، ان پر مصیبت پڑنے والی ہے، تو پھر یہ لوگ ہنستے تھے، ہاں مصیبت آنے والی، ہم پر مصیبت آئے گی، خود اپنے آپ پر سے جو آنے والی مصیبت ہے وہ تو ٹال دے پہلے، دو لقمہ روٹی جو ہے وہ زندگی کی کھا لے، شعب ابی طالب میں بند رہتے ہیں، اور ادھر ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں، ہنستے تھے، مزاح اڑاتے تھے ان باتوں کی۔ جی تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء ہوئی ہے، مذاق اڑایا گیا ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ یہ ایک سنت جاریہ ہے، تمام قوموں کی طرف سے تمام انبیاء کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر میں نے کافروں کو مہلت دی ہے، مہلت دی ہے، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا ہے، تو دیکھ لو عذاب کیسا شدید تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، مجرم کے جرم کے ارتکاب کرتے ہی فوراً عذاب نہیں آتا،
قرآن مجید میں ہے، متعدد آیت ہے، اگر ایسا ہوتا تو کوئی رینگنے والا اس سے روئی زمین کے اوپر زندہ نہ بچتا، جرم سرزد ہوتے ہی اگر اس کے اوپر عذاب آتا، عذاب نہیں آتا، اللہ مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت کا ایک حکیمانہ طریقہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کا مہلت دینا۔ یہ مہلت جو ہے مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور کافرین و منکرین کے لیے اللہ کی طرف سے نقمت اور عذاب کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ مہلت دیتا ہے اللہ، یہ مہلت نعمت بھی ہے اور نقمت بھی ہے۔ تو اس سے پہلے لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا ہے، اور ہم نے ان کو چند دن مہلت دی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں کو نوید سنائی، اور کافروں کے لیے ایک تحدید ہے کہ کچھ دن صبر کرو، دیکھو تمہارا انجام کیا کچھ ہونے والا ہے۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا وہ اللہ جو ہر نفس کے عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وہ اللہ بے حس بتوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بریکٹ میں ہے، جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، کہہ دیجئے ان کے نام اور اوصاف تو بیان کرو جیسے اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایسی خبر دینا چاہتے ہو جسے وہ اس زمین میں نہیں جانتا؟ یا یہ ایک محض کھوکھلی بات ہے، بظاہر من القول، بلکہ دراصل کافروں کے لیے ان کی مکاری زیبا بنا دی گئی ہے، اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ مسدود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ یہ ان بت پرستوں کی طرف روی سخن ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ اللہ جو ہر نفس کے عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، یہ کڑی نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس میں ایک تفصیل ہے، ہم اس ساری تفصیل میں نہیں جا سکتے، مختصر یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے، ایک تو رقیب و عتید ہے، کہ گناہوں کے لکھنے والے اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے، اور کرام کاتبین ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے اعمال، جیسا کہ بتایا آپ کو، عمل جو ہے انسان کا عمل انرجی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا ہے، وہ ہمیشہ باقی، خود عمل باقی رہتا ہے۔ اور تیسری بات، جہاں پر کام کیا ہے ہم نے اچھا، یا جہاں نماز پڑھی ہے، یا جہاں جرم سرزد ہوا ہے، وہ جگہ بھی شاہد ہے، شہادت دے گی کل قیامت کے دن۔ اپنے اعضاء و جوارح بھی گواہی دیں گے، اور زمانے کے حجت بھی گواہی دیں گے۔ 6 جہت سے ہم کڑی نگرانی میں، 6 جہت سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، سامنے سے، پیچھے سے، 6 طرفوں سے ہم کڑی نگرانی میں، انتہائی کڑی نگرانی میں۔ کوئی عمل، کوئی جرم، کوئی نیکی جو انسان سے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی، وہ سب ریکارڈ میں ہے، محفوظ ہے۔ متعدد آیات ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، کل قیامت کے دن اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، یہ اللہ
جو جس کی طرف سے ایک کڑی نگرانی ہے لوگوں کے اعمال کے اوپر، وہ ان بتوں کی طرح ہو سکتا ہے جو بے حس و حرکت، کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ کسی نے جرم کیا ہے تو اس پتھر کو پتہ نہیں ہے، کسی نے عبادت کی ہے اس کو پتھر کو حس نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے مجرم اور مومن میں۔ جو قربانیاں پیش کرتا ہے بتوں کے سامنے، جو نہیں کرتا ہے، دونوں کو نہیں جانتے یہ بت۔ یہ ارشاد فرمایا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، یہ ذات اس بے حس بتوں کی طرح ہے، اس کے باوجود ان بیوقوفوں نے جعلوا للہ شرکاء، کہ اللہ کے لیے شریک بنا دیا ہے۔ وہ بھی شریک وہ لوگ جو خود اللہ تعالیٰ کے یہاں مخلوق ہے یا بے حس پتھر ہے۔ قل سموہم، آپ ان سے کہہ دیجئے اپنے شرکاء کا ذکر تو کرو، بتاؤ تو صحیح یہ ہے کون۔ قل سموہم، نام تو لو۔ آپ کوئی بات کرتے ہیں کہ جی آپ ٹھہرے، ہمارا بھی تو کوئی بندہ ہے، ہم بھی گئے گزرے نہیں ہے، اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو آپ کہیں گے وہ اس کا نام تو لو، کون ہے وہ؟ یعنی تحقیر آمیز لہجہ اگر آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں جو اس قسم کے وہ کرتے ہیں، دھمکی شمکی دیتے ہیں، یا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے، تو آپ کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ۔ سموہ، اللہ کا کوئی شریک ہے تو نام تو بتاؤ، اس کے اوصاف بتاؤ، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ ہے، ٹھیک ہے، ایک حقیقت ہے، واقعی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے اسماء حسنیٰ ہے، اسی طرح ادھر بھی تو بتاؤ سناؤ کیا ہے وہ۔ قل سموہم، پھر فرمایا ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں نا، آپ کو تو نہیں پتہ زمین میں یہ آپ کی جگہ کام کرنے والے ہیں، زمین میں ہم کو رزق دینے والا یہ بیٹھا ہوا ہے۔ ام تنبئونہ، اللہ کو تو بتاتے ہو، اللہ کو خبر دیتے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں زمین میں کون لوگ تمہارے لیے اللہ کے ساتھ شرکت کر کے، شریک ہو کر کے تمہارے کام انجام دے رہے ہیں۔ ام تنبئونہ، ام تنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو بما، اس چیز کے لا یعلم، اللہ کو نہیں پتہ، کہ اللہ کو معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو کہ جی آپ کا کوئی شریک یہاں زمین میں ہے جو ہمارا کام کرتا ہے، آپ کو نہیں پتہ، یہ بتانا چاہتے ہو۔ اگر اللہ نے کسی کو شریک بفرض محال بنایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی بنائے گا تو شریک ہوگا۔ ام بظاہر من القول، یا اللہ تعالیٰ کو خبر دینا چاہتے ہو یا کھوکھلی باتیں ہیں جس کے حقیقت اور واقعیت سے کوئی واسطہ نہیں، اوپر کی ظاہر من القول، صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ وہ ہے قرآن مجید میں کہ یہ صرف نام ہے جو تم لوگوں نے رکھا ہے مسمى کے بغیر، صرف نام ہے مسمى نہیں ہے۔ ظاہر من القول، کھوکھلی باتیں ہیں، حقیقت سے عاری ہے، بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، پھر بات کیا ہے کہ یہ لوگ کیوں ان پتھروں کے پیچھے، ان معبودوں کے پیچھے، ان شریکوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ بات کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ کافروں کی جو یہ حماقت ہے، یہ احمقانہ ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ جو ہے، اس کو شیطان نے ان کے لیے زیبا بنا کر کے پیش کیا ہے، تو ان کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ بعض آیات میں جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کا دل جو ہے وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، صرف اللہ کے ساتھ نفرت کرتے، اور بتوں کا نام آتا ہے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ زُیِّنَ لَهُم، شیطان نے ان کو زیبا بنا دیا ہے، بات یہ ہے، وَإِلَّا حقیقت سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے۔
وصدوا عن السبیل، اور حقیقت کا راستہ ان کے لیے مسدود ہو گئے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جب اللہ ہدایت نہ دے تو اس کے لیے اور تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ ہدایت ان کو نہیں دیتا اس لیے کہ ہدایت طرف آتے نہیں ہیں۔ جب آتے نہیں ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ جبری ہدایت نہیں دیتا۔ جب اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہدایت لینے کا کوئی اور سورس نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔